أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش یعنی زیورات کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر الا ما ظہر منہا، مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہے حصہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھریں، کھلا نہ رکھیں۔ یہ سورہ نور کی آیات چل رہی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ کچھ تفصیل اس کی پہلے گزر چکی ہے، آج کچھ اور تفصیل مزید 2 جملوں کی بیان کی جائے گی۔ فرمایا اللہ نے کہ اپنی زینت کو ظاہر کرتی نہ پھریں عورتیں، لیکن ایک استثناء کیا ہے۔ فرمایا ما ظہر منہا، بعض اعضاء ایسے ہیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں، بتکلف ان کو ظاہر نہیں کیا جاتا، جیسے ہتھیلیوں کا حصہ ہے اور ایسے ہی پنجوں کا حصہ ہے، اور ایسے ہی بعض اوقات میں اپنے چہرے کا معاملہ ہے کہ باضابطہ طور پر ظاہر تو نہیں کیا جاتا، مگر بعض مرتبہ ایسے احوال ہوتے ہیں کہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بغیر کسی تکلف اور تصنع کے اگر یہ اعضاء ظاہر ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اہتمام نہ کرنا اس سے پردہ کرنے کا یہ جائز نہیں۔ مثلا یہ ہے کہ تمام غیر محرموں کے سامنے چہرے کو مستقل کھلا رکھنا، کیونکہ چہرے کا معاملہ اصلاً یہ ہے کہ وہ دراصل مرکز توجہ ہوتا ہے۔ پورے جسم میں سب سے زیادہ جاذبیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے میں ہی رکھی، اسی وجہ سے چہرہ سب کا الگ الگ ہوا کرتا ہے، اور چہرے کے علاوہ پورا جسم سب کا ایک جیسا ہے، لیکن جو تفریق ہوتی ہے، جو شناخت ہوتی ہے، جو پہچان ہوتی ہے، یہ چہرے سے ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر لوگ اپنائیت اور غیریت کے فیصلے لیتے ہیں۔ تو یہ چہرہ بڑا نازک حصہ ہے ہمارے جسم کا، اور یہ ہر ایک کے لیے مرکز توجہ ہے، اور غیر مسلم غیر محرم کے لیے جو چہرہ ہوا کرتا ہے، یہ چہرہ بہت سی مرتبہ فتنے کا باعث اور فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے چہرے کا پردہ بھی اہم ہے، ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے جس کی وجہ سے ناممکن ہو جائے چہرے کا پردہ،
تو ایک الگ بات ہے، تھوڑی سی اس کے اندر تخفیف ہے، لیکن خواص کو اس میں بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا جوائنٹ فیملی ہے، علیحدہ علیحدہ رہائش کا موقع نہیں ہے، مجبوریاں ہیں، آپسی معاشی مجبوری ہے، بڑوں کی خدمت کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے دیور اور بھاوج کا پردہ چہرے کا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ تو شریعت اس میں گنجائش تو دیتی ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ کوشش ایسی کی جائے کہ چہرے کا پردہ ہو جائے۔ شریعت اس میں بھی یہی کہتی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ما ظہر منها، پردہ تو کرنا ہے عورتوں کو، لیکن بلا قصد کے جو چیزیں زینت کی ظاہر ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم کو اللہ نے جوڑ دیا۔ وہ حکم یہ ہے کہ خواتین کے لیے چہرے کے ساتھ ساتھ سینے کا حصہ بھی اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ جس کی جانب میلان اور رغبت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے غیر مردوں کی۔ تو فرمایا کہ اپنے اوڑھنی کو، اپنے دوپٹے کو اپنے بازوؤں پر ڈالے رکھیں اور اپنے سینے کو اس سے چھپائے رکھیں۔ خمر یہ خیمار کی جمع ہے، خیمار دوپٹے کو کہتے ہیں جس سے سر اوڑھا جاتا ہے۔ اب اس سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دوپٹہ جس سے ہم سر ڈھانکتے ہیں وہ اتنا لمبا اور چوڑا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے سینے کا حصہ بھی ڈھک سکے، اسی کو خیمار کہا جائے۔ اس آیت کی بناوٹ سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے اور یہی مسئلہ نکلتا ہے۔ اور وہ دوپٹہ جس سے صرف ہمارا چہرہ، ہمارے بال چھپتے ہوں یا ہمارا سر اور گلے تک کا حصہ کور ہوتا ہو، تو وہ حصہ خیمار نہیں کہلائے گا، وہ کپڑا خیمار نہیں کہلائے گا، اور یہ اصلاً پردہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیمار اس کو کہا ہے اور پردہ اس کو کہا ہے کہ اپنے اوڑھنی سے اپنے سینے کے حصے کو بھی چھپائے رکھیں۔ تو اگر یہ پورا معاملہ کور ہوتا ہے تو جب جا کر کے صحیح طریقے سے اس حکم پر عمل ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو اس حکم پر عمل۔ اس کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم اس زمانے کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سی لڑکیاں اب شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے شریعت کے حکم کا بہانہ لے کر کے اپنے نفسانی خواہش پر اور اپنے ایجاد کردہ طریقے کے اوپر عمل کر رہی ہیں۔ اس سے نہ ان کو فائدہ ملنے والا ہے اور نہ ہی وہ فتنے سے اور برائی سے محفوظ رہ سکے۔ اس وجہ سے اس بات کا بہت اہتمام کریں کہ اپنی اوڑھنی کو، دوپٹے کو اتنا طویل و عریض، لمبا اور چوڑا رکھیں کہ جس سے بہت آسانی کے ساتھ سینہ چھپ سکے۔ دوسری ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ آج کل بہت پتلی اوڑھنیاں آتی ہیں، اور اتنی پتلی کہ اس کو دوہرا سے اور تینہرا کر کے بھی اگر باندھ لیا جائے تب بھی کچھ خاص حصہ چھپتا نہیں ہے، اس میں سے اندر کا حصہ جھلکتا ہی رہتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کوئی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر صرف خواتین ہیں، مرد آدمیوں کا وہاں پر داخلہ نہیں ہے، تب بھی بہتر تو یہی ہے کہ ہمارا سینہ چھپا رہے۔ لیکن چونکہ گلے میں زیور عورتیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور زیور کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ نظر آئے،
تو اس کے لیے کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ زیور کچھ نظر کے آئے اور اوڑھنی بھی رہے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے اس کا اہتمام کرنا. اور یہ ایسی جگہ پر جہاں پر صرف خواتین ہیں، مردوں کا بالکل گزر وہاں نہیں، وہاں پر ان کی نگاہیں نہ پڑتی. لیکن اگر جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر مردوں کا آنا جانا ہو تو اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سارے فتنوں کے اندیشے ہیں. تو بہرحال اپنے سینے کو چھپائے رکھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ دیکھو زینت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کچھ افراد کو متعین کر دیا. ان کے سامنے تمہاری زینت ظاہر ہونا چاہیے، ان کے علاوہ دوسری جگہوں پر زینت ظاہر نہیں ہونا چاہیے. زینت کے ظہور کے لیے سب سے زیادہ اہم فرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کے لیے اس کے شوہر کو طے کیا ہے. یہاں یہ مقام ہے زینت کے ظاہر میں. اس کے علاوہ اور بھی آگے پوری لسٹ آ رہی ہے جو محرم مرد ہیں ان کے سامنے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، اعضائے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بلا وجہ جہاں چاہے وہاں زینت کو ظاہر کرنے سے دونوں کے لیے نقصان ہے. جو مرد ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں انہیں سوائے حسرت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ جن عورتوں کو دیکھ کر کے رال ٹپکا رہے ہیں اور اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنی نیتوں کو خراب کر رہے ہیں اور اپنے ذہن میں برے خیالات کے پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں، عام متن وہ صرف دیکھ لینے سے وہ عورتیں ہمیں ملنے والی تو ہیں نہیں. اور یہ عورتیں جو اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہیں دوسروں کے سامنے جو عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہیں، وہ جن کے سامنے یہ زینت کو ظاہر کر رہی ہے ان سے ان کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں. تو اس لیے بلا وجہ عورتوں کا زینت ظاہر کرنا اور مردوں کا عورتوں کے اعضائے زینت کو دیکھنا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ناجائز ہے، حرام ہے. فطری تقاضا ہے کہ اللہ نے کسی کو حسن دیا ہے اور کسی کو اللہ نے زیورات دیے ہیں، اچھے کپڑے اللہ نے کسی کو دیے ہیں، تو طبیعت اندر سے یہ مچلتی ہے کہ ہم دکھائیں، ہم اچھے دکھیں. تو جو طبیعت مچلتی ہے تو اس کے حدود ہے کہ آپ کن کو دکھا سکتے ہیں، کن کو نہیں دکھا سکتے. جن کو نہیں دکھا سکتے ہیں ان کو دکھانا یہ حرام ہے، اور جن کو دکھا سکتے ہیں ان سے چھپانا ناجائز. اور کن کو دکھا سکتے ہیں اس کی ایک لسٹ اللہ نے پوری یہاں پر دی ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ فطرتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد کے دلوں میں اپنے محرم خواتین کے حوالے سے برے خیالات کو روکے رکھا ہے. بچوں کو اپنے ماں کے معاملے میں، بھائی کو اپنے بہن کے معاملے میں برا خیال عامتاً نہیں آتا، الا یہ کہ اس کے اندر غلط روی اختیار کی جائے. یعنی بہن ایسا بے حجاب ہو رہی ہے اپنے بھائی کے سامنے کہ ضروری سطر جو کرنا ہے اس میں بھی کوتاہی کرتی ہے. تو اب تو بھائی کے دل میں غلط خیالات پیدا ہو سکتے. بیٹی اپنے باپ کے سامنے ضروری سطر سے بھی غفلت اختیار کرتی ہے تو باپ کے ذہن میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی غلط خیالات پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن جو ضروری سطر ہے اگر پورا اہتمام اس کا کیا جاتا رہے تو اللہ نے نظام فطرت ایسا بنایا ہے کہ یہ جن مردوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ان مردوں کے دلوں میں اپنی ان خواتین کے تعلق سے اور یہ خواتین کے دلوں میں اپنے محرم مردوں کے تعلق سے غلط خیالات پیدا نہیں ہوتے. اس وجہ سے شریعت نے یہ بھی بیان کر دیا کہ تمہیں گھر کے اندر رہنا ہے تو کتنا سطر اختیار کرنا ہے اور گھر کے باہر جانا ہے تو کتنا سطر اختیار کرنا ہے.
یہ دونوں احکام شریعت نے بتائے ہیں۔ گھر کے باہر تو مکمل پردہ ضروری ہے، اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے، خریداری کی وجہ سے ہاتھ کھل جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیر نظر آ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بقیہ پردہ ضروری ہے۔ اور گھر کے اندر بھی اپنے محرم مردوں سے گلے سے لے کر کے ٹخنوں تک، بلکہ پنجوں تک کا پورا پردہ ایک خاتون کے لیے محرم سے بھی ضروری، گلے سے لے کر کے ٹخنوں اور ٹخنوں کے نیچے پنجوں تک کا پردہ خاتون کے لیے۔ اب اس میں اگر کمی بیشی کرتی ہے خاتون تو اس کے لیے نامناسب ہے، اور یہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی گھر کا ماحول خراب ہونے اور برے حالات کے پیدا ہونے کا سبب بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بیان کر دیا کہ گھر کے اندر کی پاکیزگی کیسے رہے گی، یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ وہ لسٹ پوری آگے آ رہی ہے جس کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا